بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، حضرت انسان اپنے اس خاکی جسم کے ساتھ اس کرۂ ارض پر کئی ہزار سال پہلے آیا تھا۔ جس طرح بچوں کی پیدائش ایک رفتار سے ہو رہی ہے، اسی طرح انسانوں کے مرنے کی بھی ایک خاص رفتار ہے، اور جب بھی ایک انسان مر جاتا ہے تو اس کے عزیز و اقربا اس کی اپنے مذہب کے حساب سے تدفین کرتے ہیں۔ کچھ مذاہب کے لوگ میت کو جلا دیتے ہیں، جبکہ کچھ اس کو دفن کر دیتے ہیں۔ ایک میت کی آخری رسومات ادا کرنا اس کا حق ہوتا ہے، جو کہ اس کے عزیز و اقربا کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ بدھ مت کے ماننے والوں کا کہنا ہے کہ اگر تابوت میں میت کو دفنایا جائے تو یوں میت کو آرام ملتا ہے، اور اسی حقیقت کو جاننے کے لیے بدھ مت کے کچھ طالب علموں نے اپنے استاد کی قبر کو کئی سال بعد کھولا، لیکن تابوت سے ایسا کیا نکلا جسے دیکھ کر شاید کسی کو بھی اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا ہوگا۔ ناظرین محترم، داشی دورسو بدھ مت کا ایک بہت بڑا استاد تھا، اور اسے بدھ مت کے ماننے والے اپنا بہت بڑا مذہبی پیشوا سمجھتے تھے۔ ناظرین، داشی دورسو 1852 کو پیدا ہوا اور 16 سال کی عمر میں ہی اس نے بدھ مت کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر لی۔ داشی کے لیے ایک بات توجہ طلب ہے، اور وہ یہ کہ وہ جڑی بوٹیوں کے بارے میں علم حاصل کرنے کے بارے میں بہت زیادہ تجسس رکھتا تھا، اور یوں اس نے جڑی بوٹیوں پر ایک وسیع علم حاصل کیا جو کہ شاید اس دور میں کسی کے پاس بھی نہیں ہوا ہوگا۔ داشی کے علم اور اس کی روحانیت کو دیکھتے ہوئے اس کو بدھ مت کے لوگ اپنا مذہبی لیڈر ماننے لگے، اور 1911 میں داشی کو روس میں موجود تمام کے تمام بدھ مت کو ماننے والوں نے اپنا 11واں پیشوا منتخب کر لیا۔ داشی ایک غیر معمولی صلاحیتوں کا مالک استاد تھا، اور یہ بات بعد میں ثابت بھی ہوئی۔ داشی بہت ہی سخت اور مضبوط اعصاب کا مالک تھا، اور لوگ اس وجہ سے اس کی عزت بھی کرتے تھے۔ داشی نے پہلی جنگ عظیم میں بھی اپنا کردار ادا کیا اور جنگی فوجیوں کو کپڑے، پیسے اور ان کی دیگر امداد کے لیے ایک وسیع پیمانے پر چندہ کیا۔ اس کے علاوہ زخمی سپاہیوں کے علاج کے لیے داشی نے ایک ہسپتال بھی بنوایا۔ داشی کو ان خدمات کے عوض اس وقت کی حکومت میں بڑی عزت کی نظر سے دیکھا جانے لگا، اور عام لوگ بھی یہی سوچتے تھے کہ وہ شاید سیاست میں بھی آ جائے، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ یہی حکومت اس کی بعد میں آخری وصیت بھی پوری نہیں ہونے دے گی۔ روس میں سرخ انقلاب نے زور پکڑا تو داشی نے اپنے تمام تر شاگردوں کو حکم دیا کہ آپ سب تبت کی طرف ہجرت کر جائیں، کیونکہ اب یہاں بدھزم کے ماننے والوں کی خیر نہیں ہوگی، اور خود بھی 1 سال بعد ہی اس نے بدھزم کے مذہبی پیشوا کے طور پر اپنی ذمہ داری کو چھوڑ دیا اور ایک عام راہب کے طور پر زندگی گزارنے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس کو اندازہ ہو گیا ہے کہ اس کی موت کا وقت قریب ہے، یا پھر وہ اپنی مرضی سے مرنا چاہتا تھا۔ خیر، اس نے اپنے تمام تر شاگردوں کو جمع کیا اور انہیں بتایا کہ اب اس کا وقت قریب ہے اور وہ مرنے جا رہا ہے۔ اس نے وصیت کی کہ میں نے اپنی موت کے لیے خاص انتظامات کیے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں جس حالت میں مروں آپ مجھے اسی حالت میں ہی دفنا دیں۔ اس کے بعد اس نے تمام تر شاگردوں کو الوداع کیا اور اپنے کمرے میں جا کر ایک خاص طرح بیٹھ کر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ کئی دنوں بعد بھی جب اس نے اپنا کمرہ نہ کھولا تو اس وقت مجبوراً اس کے شاگردوں کو دروازہ توڑ کر اندر جانا پڑا۔ ان کو آگے ان کا استاد مرا ہوا ملا۔ 2 شاگردوں نے اس کی لاش کو تابوت میں ڈالا اور اسی بیٹھی ہوئی حالت میں قبر میں تابوت سمیت اتار دیا۔ اس کے علاوہ داشی نے اپنے تمام تر شاگردوں کو کہا تھا کہ 50 سال تک میری لاش کو دیکھتے رہنا۔ اس کے دونوں حکم بڑے ہی عجیب تھے۔ انہوں نے بھی یہی سوچا کہ ہمارے عظیم استاد کا یوں ہمیں قبر میں اپنی لاش کو دیکھتے رہنے کا کہنا یقیناً کوئی نہ کوئی راز تو ہوگا، اور اس کے بارے میں کسی کو بھی معلوم نہ تھا۔ اس وقت سرخ انقلاب زوروں پر تھا، اور روس میں موجود تمام تر مذاہب پر پابندی تھی، اس لیے کسی نے بھی قبر کو نہ کھولا، کیونکہ تمام لوگ سزا سے ڈرتے تھے۔ آخر اس کی موت کے 75 سالوں بعد جب حالات نارمل ہوئے تو 2002 میں بدھزم کے ماننے والوں نے اس کی قبر کشائی کی۔ تابوت کا ڈھکن اٹھانے کے لیے تمام پیروکار ارد گرد کھڑے تھے۔ جو ہی ڈھکن اٹھا تو پاس موجود تمام لوگوں کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ داشی دورسو اسی حالت میں موجود تھا جس حالت میں اس کو دفن کیا گیا تھا، اور اس کے جسم پر بمشکل کسی بھی طرح کے گلنے سڑنے کے نشانات موجود تھے۔ اس کے علاوہ کسی نے بھی دفنانے کے دوران اس کے جسم پر کسی بھی قسم کی ادویات کا استعمال نہیں کیا تھا تاکہ اس کی لاش خراب نہ ہو سکے۔ جب سائنسدانوں نے داشی کی لاش کا تجزیہ کیا تو ان کی بھی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی، کیونکہ گلنا سڑنا تو دور، اس کی لاش سے بدبو بھی نہیں آ رہی تھی۔ اس کے بعد داشی کی لاش کو شیشے کے ایک جار میں بند کر کے مندر میں رکھ دیا گیا۔ آج اس کی لاش کو مندر میں رکھے ہوئے 15 سال ہو چکے ہیں، لیکن اس کے جسم پر کسی بھی طرح کے گلنے سڑنے کے نشانات موجود نہیں ہیں۔ بڑی تعداد میں بدھزم کے پیروکار اس لاش کو دیکھنے اس مندر میں ہر سال آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی لاش کے بارے میں کچھ افواہیں بھی گردش کرتی ہیں کہ اس کی لاش آنکھیں بھی کھولتی ہے اور مندر میں ادھر ادھر چلتی بھی ہے، لیکن ایسا ہونا عقلی طور پر کسی بھی طرح مانا نہیں جا سکتا۔ کہا جاتا ہے کہ لاش کے نہ گلنے سڑنے کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے
کہ چونکہ داشی جڑی بوٹیوں کا ایک ماہر تھا، اس لیے عین ممکن ہے کہ اس نے مرنے سے پہلے خود ہی اپنے جسم پر ایسی جڑی بوٹیاں لگا لی ہوں جو کہ اس کی لاش کو مرنے کے بعد گلنے سڑنے سے بچائے رکھے ہوئی ہیں، اور اسے یا تو اپنی کسی بیماری کی وجہ سے موت کے وقت کا پتہ تھا یا پھر کسی اور وجہ سے اس کو اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ لیکن جو بھی ہو، وہ بدھ مت کے لوگوں کے مذہب کا ایک محترم شخص ہے۔ ناظرین محترم، ایک دن ایک بوڑھا شکاری جنگل میں حسب معمول گھوم رہا تھا کہ اس نے ایک چھوٹا سا بھیڑیا جنگل میں دیکھا۔ چونکہ یہ بھیڑیا بہت چھوٹا تھا اور اسے اتنا تجربہ نہیں تھا، اس وجہ سے یہ بھیڑیا ایک پھندے میں پھنس گیا، اور اب وہ اپنا اگلا پنجہ اس پھندے سے بہت کوشش کرنے کے باوجود بھی نہیں نکال پا رہا تھا۔ اس بوڑھے شکاری کو اس پر بہت ترس آیا، اس وجہ سے اس نے اسے اس پھندے سے نکال کر آزاد کر دیا اور وہاں سے چلنے لگا۔ اسی دوران اس بوڑھے شکاری کو احساس ہوا کہ یہ بھیڑیے کا بچہ اس کی مدد کے بغیر شاید جنگل میں ایک دن بھی زندہ نہ رہ سکے۔ وہ اپنے اگلے پنجوں پر بالکل بھی وزن نہیں ڈال سکتا تھا، اس وجہ سے اس شخص نے اسے اٹھایا اور اس کو اپنے گھر لے آیا۔ اس نے بہت اچھی طرح اس بھیڑیے کے بچے کا علاج کیا، اور اب یہ بھیڑیا تھوڑا لنگڑاتا تو تھا لیکن بغیر کسی سہارے کے چل لیتا تھا۔ جلد ہی اس بوڑھے شکاری کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ وہ دیہات میں اپنے اس گھر میں زیادہ عرصہ نہیں رہ سکے گا۔ وہ شہر میں اپنی بیٹی کے پاس رہنے چلا گیا اور اپنے پوتے کو اس گھر میں آ کر رہنے کو کہا۔ اس کے پوتے کی حال ہی میں شادی ہوئی تھی اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ اس گھر میں رہنے پر بہت خوش تھا۔ کچھ ہی عرصے میں یہ لڑکی پریگننٹ ہو گئی اور اب یہ خاندان اپنے بچے کی پیدائش کا انتظار کر رہا تھا۔ اس عرصے میں یہ بھیڑیا اپنے نئے مالکان کے ساتھ بھی ویسے ہی جڑ رہا تھا جیسے وہ بچپن میں اپنے سابقہ مالک کے ساتھ جڑا تھا۔ اس نے اپنے مالک کے پوتے کے ساتھ تو فوراً سے دوستی کر لی، لیکن اس کی بیوی کو دیکھ کر کسی وجہ سے بہت ہی زیادہ پریشان اور بے قرار ہو جایا کرتا تھا، اور ایسا لگتا تھا جیسے وہ اسے دیکھنا ہی پسند نہیں کرتا۔ جب اس لڑکی کا پیٹ بڑھنا شروع ہو گیا تب جا کر یہ بھیڑیا اس عورت کے ساتھ کچھ دوستانہ برتاؤ کرنا شروع ہو گیا، اور اب وہ اس کی دی ہوئی روٹی بھی کھا لیا کرتا تھا۔ سردیوں کے ایک دن جب یہ لڑکا کام پر تھا تب اس کی بیوی نے گھر میں گیس والا ہیٹر چلایا اور آرام کرنے لیٹ گئی۔ اس نے سردی کی وجہ سے سارا گھر بند کر دیا تھا اور گیس جلنے کی وجہ سے گھر میں کاربن مونوکسائڈ جمع ہوتی گئی، اور اب اس کی بیوی سوئے ہوئے ہی بے ہوش ہو چکی تھی۔ جب اس کا شوہر کام سے واپس آیا تو اسے اپنی بیوی فرش پر پڑی ملی۔ اس نے فوراً سے ایک ایمبولینس کو کال کی، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ بدقسمتی سے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس شخص کی دنیا ٹوٹ چکی تھی۔ وہ اپنی مردہ بیوی کے پاس بیٹھا زور زور سے رونے لگا۔ اچانک سے دروازہ کھلا اور ان کا بھیڑیا گھر کے اندر داخل ہوا۔ عام طور پر وہ گھر کے اندر نہیں آتا تھا، لیکن آج اس نے اپنے پنجوں سے دروازے کو دھکا دیا اور اس عورت کی لاش تک آ گیا اور کافی دیر اس کی طرف دیکھتا رہا۔ اچانک یہ بھیڑیا اچھلا اور اس عورت کے ہاتھوں کو چاٹنا شروع کر دیا۔ اس شخص کے غصے کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اس نے اس بھیڑیے کو گھسیٹتے ہوئے گھر سے باہر نکال دیا اور ایک زنجیر کے ساتھ جا کر باندھ دیا۔ ساری رات یہ بھیڑیا پاگلوں کی طرح اس جگہ شور مچاتا رہا، اور پھر آخر اگلے دن کا سورج طلوع ہوا جب اس کی بیوی کو دفنایا جانا تھا۔ بیوی کو دفنانے کے بعد یہ جوان اور اب اکیلا لڑکا واپس اپنے گھر آیا اور خود کو گھر کے کچن میں بند کر لیا۔ یہ بھیڑیا ابھی بھی اپنی مخصوص آوازیں نکال رہا تھا اور ساتھ ہی اس زنجیر کو کاٹنے کی کوشش بھی کر رہا تھا۔ اس شخص نے ایک بار تو اس بھیڑیے کو گولی مارنے کا بھی سوچا، لیکن وہ اپنے اس پالتو بھیڑیے تک گیا اور اس کی زنجیر کھول دی۔ یہ بھیڑیا فوراً سے جنگل میں قبرستان کی سمت بھاگ گیا، لیکن اس شخص نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ وہ کدھر جا رہا ہے۔ اگلی صبح یہ شخص اپنی بیوی کے والدین کے ساتھ اس کی قبر تک آیا۔ جب وہ اس قبرستان تک آیا تو اس نے دیکھا کہ یہاں کچھ نارمل نہیں ہے۔ ایک قبر آدھی کھلی ہوئی تھی اور ان کا بھیڑیا اس کے اوپر کھڑا تھا۔ وہ کوشش کر رہا تھا کہ اس عورت کو قبر سے باہر نکالا جا سکے۔ ان لوگوں نے اس کو اس قبر سے بھگانے کی کوشش کی، لیکن اچانک ایک کمزور سی آواز نے ان کو مکمل طور پر اپنی جگہ روک دیا۔ آواز قبر کے اندر سے آ رہی تھی۔ کچھ ہی منٹس کے اندر یہ لوگ اس بدقسمت عورت کے جسم کو باہر نکال چکے تھے۔ وہ زندہ تھی اور اس کے اندر موجود معصوم جان بھی ابھی زندہ تھی۔ یہ عورت اور اس کا بچہ دونوں بچ گئے تھے، اور ڈاکٹرز کی تو حیرت کی کوئی انتہا نہ تھی، کیونکہ پہلے جب ان نے اسے مردہ قرار دیا تھا تو اس کی کوئی پلس بھی نہیں تھی۔ اصل میں یہ لڑکی یا تو کوما میں جا چکی تھی اور اس کی پلس اتنی سلو ہو چکی تھی کہ ڈاکٹرز کو اس کی پلس ملی ہی نہیں، یا پھر ڈاکٹرز سے کوئی غلطی ہوئی، لیکن اس عورت کو غلط مردہ قرار دیا گیا تھا اور اصل میں وہ کوما میں گئی تھی۔